أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. صدق اللہ العظیم. واجب الاحترام قابل تکریم حضرات بزرگان دین اور مرکزی جامع مسجد تھانہ منڈی کے باغیور اور عقل و شعور سے معمور مصلیان نظام، حسب سابق قرآن کریم کی چند آیات بینات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں. انشاءاللہ العزیز مختصر توضیح اور ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم کی فہم نصیب فرمائے. جس سورہ مبارکہ کی چند آیات بینات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس سورت کا نام سورہ حدید ہے، اور یہ ان 5 عظیم ترین سورتوں میں سے ایک سورت ہے جن کے متعلق حدیث میں ایک لفظ آیا مسبحات، یعنی حدیث میں 5 سورتوں کو لفظ مسبحات سے تعبیر کیا گیا ہے. ان میں سے پہلے نمبر کی سورت سورہ حدید ہے، اور دوسرے نمبر کی سورہ حشر، اور تیسرے نمبر کی سورہ صف، اور چوتھے نمبر کی سورہ جمعہ، اور 5ویں نمبر کی سورہ تغابن، یعنی 27ویں پارے کی آخری سورت اور 28ویں پارے کی 4 سورتیں. ان کو حدیث میں مسبحات سے تعبیر کیا گیا ہے. ہر سورت کی اپنی ایک خصوصیت، ایک شان، ایک عظمت، ایک فضیلت ہوتی ہے. ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، اسی طرح نسائی میں بھی حضرت عرباض ابن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سے منقول ایک روایت موجود ہے. سیاستہ کی عظیم ترین کتابوں میں اہم ترین مقام رکھنے والی کتاب ابو داؤد، ترمذی شریف اور نسائی شریف میں یہ روایت موجود ہے. حضرت عرباض ابن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اس وقت تک سویا نہیں کرتے تھے رات میں جب تک ان مسبحات کی تلاوت نہ کر لیا کرتے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ارشاد فرماتے کہ ان میں ایک آیت ایسی بھی ہے جو 1000 آیات سے افضل ہے. علامہ ابن کثیر علیہ الرحمہ نے جو مفسر قرآن ہیں، اس روایت کے بعد نقل کیا کہ وہ آیت سورہ حدید کی یہ آیت هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم ہے. یعنی یہ ایک اہم ترین آیت ہے جس کے تعلق سے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ 1000 آیات سے افضل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مطلق فرما رہے ہیں، لیکن مفسر قرآن فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہی آیت مبارکہ ہے. ویسے تو قرآن کریم کی ہر آیت انمول آیت ہے، ہر صورت انمول ہے، لیکن بعض آیات کی کچھ خاص اہمیت اور فضیلت اور اس کی خصوصیات ہیں. اس صورت کے اندر پہلے یہ سمجھے کہ سورہ حدید نام رکھا گیا الحدید. رکوع نمبر 3 کے اندر ایک آیت ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. اس میں لفظ الحدید کا ذکر تھا، اسی کی مناسبت سے اس کا نام رکھا گیا سورہ حدید. اور حدید کہتے ہیں لوہے کو. اللہ پاک نے
بندوں پر بہت سارے احسان کیے، بہت ساری نعمتیں بندوں کو عطا کی، ان میں سے ایک عظیم ترین نعمت لوہا بھی ہے کہ مضبوط ترین چیز ہے، اور خود قرآن کہہ رہا ہے وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اس کے اندر لوگوں کے بہت سارے منافع ہیں، لوگوں کے لیے بہت سارے فوائد ہیں، بہت سارے کاموں میں لوگ اس کو خرچ کرتے ہیں، صرف کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے اپنے محلات اور مکانات کو تعمیر کرتے ہیں اور دیگر چیزیں بناتے ہیں، یعنی لوگوں کے لیے بہت سارے منافع کا ذریعہ ہے۔ اللہ کی عظیم ترین نعمت ہے یہ لوہا، اور اللہ کی قدرت کا بہترین شاہکار بھی ہے کہ اتنا مضبوط ہے یہ لوہا۔ اس صورت کے اندر خداوند قدوس نے مختلف مضامین بیان کیے۔ پہلا رکوع انشاءاللہ وقتاً فوقتاً اس کے مضامین آپ کے سامنے آتے جائیں گے۔ آپ یہ سمجھیں کہ اس صورت کے اندر کل 4 رکوع ہیں۔ پہلے رکوع جس کی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں، اس کے اندر تقریباً 3 مضامین پر مشتمل آیات بینات ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کے علم کی وسعت اور اس کی عظیم ترین کارسازیوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور پھر پیغمبر علیہ السلام کی طرف کہ ذات اقدس پر ایمان لانے کی ترغیب دی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کی عظمت اور شان کو بیان کیا گیا، آپ کی صداقت کو بیان کیا گیا، اور لوگوں کو بتایا گیا کہ لوگوں اس نبی صادق اور برحق پر ایمان لاؤ کہ جو تمہارے پاس قرآن جیسی کتاب لے کے آئے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر انفاق فی سبیل اللہ کا بیان کیا گیا۔ پھر فتح مکہ سے قبل جو مسلمان شدائد اور مصائب برداشت کرتے رہے اسلام کی خاطر، ان کی عظمت اور فضیلت کو بیان کیا گیا۔ یہ اس رکوع کا خلاصہ ہے۔ گویا کہ 4 چیزیں ہو گئیں۔ نمبر 1 خداوند قدوس کی عظمت کی قدرت اور اس کے علم کی وسعت، اور نمبر 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت، نمبر 3 انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب اور ترہیب، اور نمبر 4 پر فتح مکہ سے قبل اسلام لانے والے مسلمانوں کی عظمت شان کو بیان کیا گیا۔ یوں تو ہر صحابی عظیم ترین فضیلت کا حامل، لیکن وہ صحابہ کے جو السابقون الاولون، ان کی ایک عظیم ترین شان ہے۔ تو 4 مضامین پر مشتمل یہ آیت مبارکہ، یہ صورت مبارکہ کا پہلا رکوع ہے۔ اب ترجمہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ، آپ اس کو سنتے جائیں۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں، وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے، وہ سلطنتوں کا حاکم بھی ہے اور حکمت کا مالک بھی ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی بھی اور زمینوں کی بھی، یعنی اللہ کی قدرت ایسی ہے کہ زمین ہو، آسمان ہو، اور کائنات کی کوئی بھی چیز ہو، ساری چیزوں کا خالق اور مالک اللہ ہی۔ یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا بھی ہے، موت بھی دینے والا کون؟ اللہ۔ اللہ چاہے تو زندے سے مردے کو نکال دے اور مردے سے زندہ کو نکال دے، یہ ہے اللہ کی قدرت۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس میں آخرت کے عقیدے کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ لوگوں، جب تم دنیا میں آئے ہیں، یہ دنیا کا عالم، آسمان، یہ زمین، یہ چلتا دریا، یہ سمندر، یہ ہوائیں، یہ آبشاریں، یہ کیوں، کہاں سے آئیں؟ ان کا کوئی بنانے والا ہے تو تمہارا بھی بنانے والا ہے۔ اب تمہیں بھی بھیجا گیا ہے تو تم یہاں کے مقیمی نہیں، مسافر ہو۔ اب اس سفر کے تعلق سے تمہیں پوچھا جائے گا، تمہاری باز پرس کی جائے گی، زندگی کے ایک ایک لمحے کے متعلق سوال کیا جائے گا، اس کی تیاری کرو۔ گویا کہ اس میں عقیدہ آخرت کو بھی بیان کیا گیا۔ اور آگے فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن، قربان جائیے قرآن کریم کے انداز پر۔ بہت سے مقامات پر اللہ پاک نے اس قرآن کریم کے تعلق سے اور اپنے قرآن کریم میں اپنی صفات کا ذکر کیا، ایسی صفات کا کہ انسان جن کو پڑھ کر بھی لذت حاصل ہوتی ہے۔ پہلی صفت جو بیان کی اس آیت مبارکہ میں کہ هو الاول، وہی اول ہے، یہ ایک عقیدے کو بیان کیا گیا، اور وہی آخر ہے، یعنی وہ ایسی ذات ہے کہ جس کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہے گا۔
اس میں عقیدے کو بیان کیا گیا کہ کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ کیا معلوم ہم یوں ہی پیدا ہو گئے اور خدا کسی چیز کا نام نہیں، خدا کا وجود نہیں، بلکہ ایسے لوگ پیدا ہوئے دنیا کے اندر جو وجود باری تعالیٰ کے منکر، ان کے منہ پہ زوردار تماچا ہے یہ آیت کہ تمہیں معلوم نہیں ایک ماچس کی ڈبیا، ایک موبائل، ایک مکان، ہر چیز اپنے موجد کا اشارہ کرتی ہے۔ مکان یہ مستری کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ میرے بنانے والا مستری تھا، یہ عالم یوں ہی وجود میں آ گیا خواہ مخواہ۔ آسمان، زمین، یہ سارا کا سارا عالم اللہ تعالیٰ کی وجود کی بہت بڑی دلیل ہے، اور اسی وجہ سے عالم کہتے ہی اسی کو ہے۔ عالم کی تعریف شرع عقائد میں یہی کی گئی ہے کہ عالم کہتے ہی اسی کو ہیں جو اپنے پیدا کرنے والے اور موجد کی علامت ہو۔ تو یہ آسمان، یہ زمین اللہ تعالیٰ کی وجود کی دلیل ہے، اور والآخر، وہی آخر ہے۔ ایک تشریح تو یہی ہے کہ جب کچھ نہیں تھا اس وقت بھی اللہ کی ذات تھی، اور جب ختم ہو جائے گا سب کچھ اس وقت بھی اللہ پاک ہوں گے۔ اور امام غزالی علیہ الرحمہ نے تو عجیب انداز میں اس کی والآخر کی تفسیر کی کہ لفظ آخر اللہ کی جو یہ صفت ہے یہ باعتبار معرفت ہے، باعتبار معرفت ہے۔ طلبہ حضرات اس کی بات کو سمجھیں گے۔ اس کو طالب علم داخلہ لیتا ہے، قاعدہ نورانی شروع کرتا ہے، پھر آہستہ 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 عربی اول دوم سوم نحو منطق فلسفہ دیگر علوم پڑھتا ہے، اخیر میں پہنچتا کہاں ہے؟ قرآن کریم کی تفسیر پر، حدیث کی۔ یہ کیوں پڑھائے جا رہے ہیں؟ قرآن کریم کی معرفت کو کیوں سیکھا جا رہا ہے؟ اللہ کی معرفت کے لیے، اللہ کی پہچان کے لیے، کہ ہم اپنے رب کو پہچان لیں، اس کے احکام کو پہچانیں، اور یہ جان لیں کہ ہمیں ایک دن اللہ کے حضور حساب دینا ہے۔ اسی کے لیے یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الآخر، اللہ معرفت کے اعتبار سے آخر ہے، یعنی اللہ کی پہچان بندہ پہچان کرتا رہتا ہے، اور آخری درجہ کیا ہوتا ہے؟ انسان کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی، آپ کو، پوری امت مسلمہ کو اللہ کی معرفت نصیب فرمائے۔ الظاہر والباطن، ظاہر اللہ کے یہ جو بھی جتنی بھی کائنات ہے یہ اللہ کے وجود کی دلیل ہے، اس اعتبار سے اللہ ظاہر ہے۔ والباطن، اور اللہ باطن بھی ہے، یعنی ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، پوشیدہ ہے۔ اس پہ ایک مسئلہ چلتا ہے رؤیت باری تعالیٰ کا۔ مختصر الفاظ میں، تھوڑے سے لفظوں میں آپ کے سامنے رؤیت باری تعالیٰ، یہ ایک اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی رؤیت ممکن ہے اور ہوگی بھی، بس یہ ہے کہ دنیا میں نہیں، آخرت میں ہوگی۔ معتزلہ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ کی رؤیت کبھی ہو ہی نہیں سکتی ہے، حالانکہ حدیث میں صراحتاً ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انکم سترون ربکم کما ترون القمر لیلۃ البدر، کہ جس طرح تم 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو، کوئی مزاحمت نہیں ہوتی، کوئی بھیڑ بھاڑ نہیں ہوتی، اسی طرح تم کل قیامت کے دن اللہ کو دیکھو گے۔ لیکن اللہ کو دیکھ وہی سکیں گے جو کون ہوں گے؟ اہل ایمان ہوں گے، ایمان والے دیکھیں گے۔ قرآن کریم نے کیا کہا؟ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کل قیامت کے دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو تر و تازہ ہوں گے، خشاش و بشاش ہوں گے، اور اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ سب سے عظیم نعمت کل قیامت کے دن جنتیوں کو یہی نعمت نصیب ہوگی۔ وہ کیا ہوگی؟ اللہ کا دیدار ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، وہی ہے وہ ذات جس نے آسمانوں کی تخلیق بھی کی، زمینوں کی تخلیق بھی کی 6 ایام کے اندر۔ ثم استوى على العرش، پھر عرش پر مستوی ہو گیا۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها، وہی ہے جو جانتا ہے ان چیزوں کو بھی جو زمین میں داخل ہوتی ہیں، اور ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو زمین سے نکلتی ہیں۔ وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، اور اللہ کا علم ان چیزوں کو بھی محیط ہے جو آسمان سے اترتی ہیں، جو آسمان میں چڑھتی ہیں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اے انسانوں، اے دنیا میں بسنے والے انسانوں، وہ تمہارے ساتھ ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے اللہ عرش پہ، نہیں، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو۔ اور قرآن کریم کی آگے والی صورت میں، سورہ مجادلہ کے اندر فرمایا کہ
الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم. تین بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں تو چوتھا کون؟ اللہ ہی. چار تم اگر چار کا مجمع بنا کے بات کرو تو پانچواں اللہ ہے. لہٰذا کوئی یہ نہ سوچے کہ میرے ساتھ اللہ نہیں، وہ تو شارک سے بھی قریب ہے. تو قرآن کریم نے اس عقیدے کو بھی بیان کیا کہ سمجھنا چاہیے اس مسئلے کو بھی. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تمہاری تمام تر کرتوتوں کو دیکھ رہا ہے. کیا کر رہے ہو، خلوت ہو کہ جلوت ہو، تنہائی ہو کہ یا ایک مجمع میں بیٹھ کر کرنے والے سارے اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے. لہ ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی بھی اور زمینوں کی بھی. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سارے امور اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے. اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا کہ اللہ جانتا ہے ان چیزوں کو جو زمین میں داخل ہوتی ہیں، جو زمین سے نکلتی ہیں. یہ اللہ کی بہترین قدرت کی نشانی ہے. ہم دانہ ڈالتے ہیں، ہمارا ذہن کیا کہتا ہے کہ زمین خراب کر دے، ختم کر دے، فنا کر دے، لیکن فنا نہیں ہوتا. کچھ مدت کے بعد وہ ایک پودے کی شکل میں نمودار ہوتا ہے. یہ اللہ کی عظیم ترین قدرت ہے. اللہ سب کچھ جانتے ہیں. اور جو آسمان سے اترتا ہے، بارش کس قدر اور کتنی مقدار میں نازل ہو رہی ہے، اور کون کون سے آسمان سے فیصلے آ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، سب کچھ اللہ جانتا ہے. اور جو آسمان میں چڑھتا ہے اسے بھی اللہ جانتا ہے. کیا چڑھتا ہے آسمان میں؟ بندوں کے اعمال جاتے ہیں، پیشی ہوتی ہے اللہ کے حضور بندوں کے اعمال کی. اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، اس کی قدرت کی ایک کرشمہ سازی یہ بھی ہے کہ وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. کچھ ایام یہ ہیں کہ دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، راتیں بڑی ہو جاتی ہے. پھر کچھ دن وہ بھی آتے ہیں کہ دن بڑے ہو جاتے ہیں اور رات چھوٹی ہو جاتی ہے. یہ کون ہے وہ ذات؟ کون ہے وہ ذات؟ غور کرے انسان اپنی ذات کے اندر، اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے. اللہ کا سمجھنا بہت آسان ہے. وفی انفسکم افلا تبصرون، اے لوگو کیوں پوچھ رہے ہو تم ادھر ادھر کی باتیں؟ تم اپنی ذات میں غور کر لیتے، تمہیں اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی. وہو علیم بذات الصدور، اور وہ تو دلوں کے بھیدوں کو بھی جاننے والا ہے. آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ. قرآن کریم میں اللہ پاک نے اپنی صفات کا تذکرہ کیا، اپنی قدرت کا، اپنے علم کی وسعت کا بیان کیا. اس کے بعد پھر دعوت فکر دی ایمان والوں کو، لوگوں کو، پوری امت کو دعوت فکر دی. آمنوا باللہ، اس اللہ پہ ایمان لاؤ، ورسولہ، اس کے سچے رسول پر ایمان لاؤ. ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا رسول ہے، تم کیوں انکار کر رہے ہو؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اور خرچ کرو اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں، جس مال میں اللہ نے تمہیں اپنا قائم مقام بنایا ہے. ساری چیز کا حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ ہے. ساری چیزوں کا مالک در حقیقت اللہ پاک ہے. یہ جو ہماری ملکیت ہے نا، ہم کہتے ہیں یہ مکان میری ملکیت. یہ مکان کس کے؟ جی فلاں مالک ہے اس مکان کا. یہ ملکیت عارضی ہے، یہ قائم مقام ہے. غلام کو آقا کچھ رقم دے دے کہ اپنی ضروریات کے لیے پوری کر لے، تو یہ غلام کا پیسہ نہیں ہوا کرتا، یہ اصل پیسہ آقا کا ہوا کرتا ہے. بس ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دیا جاتا ہے. اسی طرح دنیا میں اللہ پاک نے جو مال، جو چیزیں، جو دولت انسانوں کو، بندوں کو عطا کی گئی ہیں، یہ حقیقی طور پر نہیں ہیں بلکہ ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دی گئی ہیں. خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جو اللہ کے دیے ہوئے ان اموال کو، ان دولت کو اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اور مصارف میں خرچ کرے. اسی کی طرف ترغیب دی گئی. وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اللہ نے جس مال میں تمہیں خلیفہ بنایا ہے، قائم مقام بنایا ہے، اس مال کو تم اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کرو. فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنفَقُوا، اور اے ایمان والو اگر تم خرچ کرو گے تو کیا ہوگا؟ وہ لوگ جو ایمان لائے تم میں سے اور خرچ کیا، لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ، یہ عظیم ترین نعمت، مال بھی میرا، خرچ بھی تم میرے راستے میں کر دو، پھر میں تمہیں کیا دوں گا؟ بدلے میں بہت بڑا اجر دوں گا. اللہ پاک ہم سب کو
قرآن کریم کی فہم نصیب فرمائے، قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔